بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے چند ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات گھروں میں اچانک موت آ جاتی ہے، اور بعض ایسی موتیں آتی ہیں کہ انسان سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ بیٹھتا ہے، اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ پہلے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے اس کو فنا ہونی ہے، وہ فنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی طاقت محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کفریہ کلمہ انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ نے خوب واویلا مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی اللہ کو کہ تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ اسی طرح اگر کسی ماں کا نوجوان بچہ فوت ہو جائے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور وہ غم سے نڈال ماں کیا کہتی ہے؟ اگر وہ یہ لفظ کہتی ہے کہ یا اللہ، یہ اس کی بھرپور جوانی پر تجھے رحم نہ آیا، اور اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بڈھے نانا کو لے جاتا۔ اس قسم کے الفاظ بندہ جذبات میں کہہ بیٹھتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں دو اموات تھوڑے تھوڑے وقفے میں ہو جائیں تو اس قسم کے کلمات بندہ کہہ بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے کلمات کہنے جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں اور میں نے بیان کیے ہیں، ایسے کلمات کہنا یہ کفر ہے۔ ایسے کلمات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نقصان کیا ہے۔ بے صبری سے جو صبر کا اجر ملنے والا تھا نا، وہ تو ضائع ہو گیا، کیونکہ صبر کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو بے صبری کی تو صبر کا اجر جو ہے وہ ہو گیا ضائع۔ تو یاد رکھیں، صبر کا جو ثواب تھا وہ تو آپ ضائع کر بیٹھے، مگر جو مرنے والا ہے وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ایسے کلمات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ میت کے غم میں آنسو بہانا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بین کرنا، بال نوچنا، سینے پر ہاتھ مارنا، یہ منع ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اسی میں فائدہ ہے۔ اور اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ آج کل ذکر حسین چل رہا ہے۔ سیرت امام علی مقام کو دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اس کا کس طرح مظاہرہ، عملی پریکٹیکلی مظاہرہ فرمایا۔ علی اصغر گئے تو یا اللہ، اگر تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ علی اکبر گئے، یا اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جیویں پیارا راضی ہوئے، مرضی ویک سجن دی، جیویں پیارا راضی ہووی، مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑیں، اے گل کدی نہیں بندی،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔